اچھی خاتے میں پڑ گئی تو ہمیشہ کے لیے ہے، گناہگار کا معاملہ اور ہے۔ لیکن سامعین عزیز وقار، یہ بے نمازی جو ہونا ہے، اللہ کی عبادت سے جو پھرنا ہے، یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے کہیں ہم سے اس کی وجہ سے ایمان نہ چھین لیا جائے۔ تو دنیا میں تو خوشی ہے ہی نہیں حقیقت میں، کیونکہ جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، آپ نے کبھی اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے اس کو 32 دانت نکالتے ہوئے ٹھٹھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے کبھی آپ نے درود پڑھتے دیکھا ہوگا، اسے کبھی آپ نے قرآن پڑھتے دیکھا ہوگا، کبھی حضور کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی روتے ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی جسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور جسے اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، جو دنیا کی رنگینیوں میں چھپا ہو، گم ہو، کھو گیا ہو، تو اسے نہ خوشی کا معاملہ ہے نہ اسے غم کا معاملہ ہے، وہ تو اپنی مستی میں گم ہے، جو مستی اسے بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو اللہ نے جو لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی جو 10 ذی الحج کا دن آنے والا، یہ بڑی عظمتوں کا دن ہے۔ اس کے دن ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کا لغوی معنی کسی شے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور عرفی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قربانی کا جانور، مخصوص جانور، اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 10 ذی الحجہ کو نماز عید پڑھنے کے بعد، بعض لوگ عید پڑھنے سے پہلے ہی، پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فجر پڑھنے سے بعد ہی فوراً جو ہے عید پڑھنے سے پہلے قربانیاں کر دیتے ہیں، تو وہ قربانی نہیں ہے۔ اصطلاحی معنی یہ سمجھیں کہ قربانی وہ ہے جو نماز عید پڑھنے کے بعد مخصوص جانور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا جائے، اور جذبہ یہ ہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری نماز اور یہ میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یا اللہ یہ سب تیرے لیے ہے، للہ رب العالمین، یہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جذبہ یہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ جب صحابہ نے سوال کیا تو سرکار نے جواب یہ دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قالوا فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک حسنہ، ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو سرکار کے صحابہ عرض کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ فالصوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس کی اون ہوتی ہے، اس کے بکری کی طرح بال نہیں ہوتے، اس کے بال ایک دوسرے بالوں میں الجھے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری نظر میں ہے، اللہ رب العزت قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ رب العزت تمہیں بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک حسنہ عطا فرمائے گا۔ تو قربانی کے اندر بے حد و حساب اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت جو بندہ اس کی بارگاہ میں خلوص سے نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، اللہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ فرما لیتا ہے، اور جب قبر سے باہر آئیں گے تو یہ قربانیاں بڑی خوبصورت شکل میں قربانی کرنے والے کے قبر پر یہ سواری بن کے وہاں پہ کھڑی ہوں گے۔ اللہ اس کا صدقہ محشر کا سفر بھی آسان فرما دے گا،
پل صراط کا سفر بھی آسان فرما دے گا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو چیزیں آج مشکل دور ہے اور مشکل دور میں حکم جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں، قربانی لیں تو رب کی رضا کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ، گائے، بیل، بکری، یہ ساری قربانی کے جو جانور ہیں ان کی قسمیں آپ کو معلوم ہیں۔ تو عمریں سن لیں، بکری 1 سال کی یہ ضروری ہے، بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، کٹا ہو۔ آج کل کٹے کی قربانی پہ بڑے فتنے چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں فتنوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے مذاق کے طور پر کٹے کھولنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس معاملے کو مسلک اہل حدیث کے علماء بڑے مذاق سے بھی بیان کرتے ہیں، اور انہی کے مولوی اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ لیکن فقہ حنفی کے اندر، کتب فقہ کے اندر میں الحمدللہ اس کا ذکر ابھی بھی پڑھ کے آیا ہوں، جس کو دلیل چاہیے میں پیش کر سکتا ہوں، حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ کتب فقہ کے اندر الحمدللہ کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس کی عمر بھی 2 سال ہونی چاہیے۔ گائے ہو، بھینس ہو، بیل ہو، کٹا ہو، اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ تو ان عمروں میں اگر 1 دن کی بھی کمی ہوگی، قربانی خریدتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ درست ہیں۔ اگر 1 دن کی بھی کمی ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو قربانی کرتے وقت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی خریدیں، اپنے مال کی، جانور کی نمائش کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے جو بندہ یہ چیز اپنے دل میں رکھے گا، اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی نمائشیں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی جانوروں کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، نیٹ پہ دی جاتی ہیں، اور موویاں بنا کر جو ہے وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ زمانہ دیکھے کہ جناب چودھری صاحب نے اس وقت یہ قربانی دینی ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ تو یہ زمانے کو تو پتہ چل جائے گا، لیکن 1 روپیہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے بہترین لوگ قربانی کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ قربانی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا حضور کی نظر میں بھی اچھا بننے کی کوشش کریں۔ بہت سی باتیں انشاءاللہ وہ عید کے دن بھی بیان ہوں گی، جو مزید مسائل ہوں گے، اور اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو مسائل پوچھنے کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جامع حاضہ میں عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ 6:30 بجے انشاءاللہ ادا ہوگی۔ بعض مسجدوں میں 6 بجے بھی ٹائم ہے، 5:45 بھی ہے، لیکن اتنی بھی اہمیت جو ہے کہ نماز کی اہمیت کو پیچھے چھوڑ دیں تو ہر طرف قربانی 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 قربانی، تو نماز کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اس کے اندر بھی کم از کم اتنی آسانی ہونی چاہیے۔ دین یہ مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جناب فجر کے بعد فوراً سورج چڑھے تو آپ عید پڑھا کے فارغ ہو جائیں۔ عید کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ میری سرکار نے فرمایا جو ہماری نماز کی طرح آج نماز ادا کرے اور پھر اس کے بعد قربانی کرے گا وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ان کی عمروں کا اندازہ جو ہے وہ دانتوں سے لگایا جائے گا۔ آپ جب جانور خریدنے جائیں گے تو کم از کم جو اونٹ ہے اس کے 5 سال میں وہ دوندا ہوتا ہے، گائے 2 سال میں ہوتی ہے۔ تو جب وپاری سے آپ یہ جانور خریدیں گے، بہت اچھا سوال کیا رانا صاحب نے، جب آپ وپاری سے جانور خریدیں گے تو کھیرا جانور نہیں خریدیں گے، جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں گے وہ خرید نہیں، کیونکہ دھوکہ آپ کو پتہ عام ہے۔ تو آپ وہی جانور خریدیں گے جس پر یہ شرط لاگو ہوتی ہوگی۔ اگر آپ کسی کی بات پر اعتبار کر کے آپ گھر میں جانور لے آئیں گے اور اس کی عمر میں فرق آ جائے گا تو آپ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، نہ آپ کی قربانی ہوگی، مال بھی ضائع ہو جائے گا، جانور واپس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت اچھا سوال رانا صاحب نے کیا ہے کہ جب آپ جانور خریدنے جائیں تو یہ خیال کریں کہ ان کے 2 دانت جو ہیں وہ بکری کے، گائے کے ٹوٹے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی دوندا جانور خریدیں۔
اور جانوروں میں خصی جانور بکرے میں ذبح کرنا یہ افضل ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، ہاں جی ماشاء اللہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔